اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ، اور کہا اس مصر کے شخص نے جس نے یوسف کو خریدا، لِامْرَأَتِهِ اپنی بیوی سے، اکریمی کہ اس کی عزت کرنا، عزت سے رکھنا، مثواہ اس کو اچھا ٹھکانہ دینا، عسیٰ ان ینفعنا امید ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے، او نتخذہ ولدا یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے قدم جمائے، اسی طرح مکنّا ہم نے ٹھکانہ دیا، ہم نے جما دیا یوسف علیہ السلام کو اس زمین میں، مصر میں۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تاکہ ہم انہیں باتوں کا صحیح مطلب نکالنا سکھائیں، خوابوں کی تعبیر کا علم سکھائیں۔ واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ تعالی غالب ہے ہر بات پر، ہر کام پر۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ بات چل رہی تھی، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈلوا دیا۔ اس کے بعد کنعان سے ایک قافلہ جو مصر کی طرف جا رہا تھا، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو نکالا اور چند دراہم کے عوض بھائیوں سے خریدا اور چل دیے۔ اس کے بعد جب مصر پہنچے تو مصر کی مارکیٹ میں پہلے سے ہی بہت سارے لوگ راستے میں کھڑے تھے کہ ایک قافلہ آ رہا ہے بہت سارا ساز و سامان لے کر۔ اس وقت کا طریقہ کار ہی یہ تھا، چنانچہ بہت ساری چیزوں کی خرید و فروخت ہوئی۔ جب نظر پڑی اس بچے پر تو بڑے بڑے تاجروں نے پوچھا کہ یہ بچہ، تو قافلے والوں نے بتایا کہ اسے بھی ہم بیچنا چاہتے ہیں، یہ ہمارا غلام ہے۔ اس پر اس وقت میں جب یہ بات چل رہی تھی تو پھیل چکی کہ غلام تو آیا کرتے ہیں، لیکن اس مرتبہ جو غلام لے کر آئے ہیں وہ انتہائی خوبصورت ہے، اور لوگ خریدنے کے لیے آئے۔ اسی میں ایک خریدنے والا مصر کا جو بادشاہ تھا اس وقت کا، جس کا نام ریان تھا، بہت نیک سیرت تھا، اس نے اپنے بھی ایک وزیر خزانہ کو بھیجا، اور اس کو بھیجا گیا تو اس نے بھی آ کر جو ہے ساری صورتحال کو دیکھا اور قیمت لگائی۔ یہ بھی بڑا اچھا انسان تھا، قطفیر اس کا نام تھا۔ اس نے کہا کہ کتنے میں بیچتے ہو؟ تو آپس میں طے ہو گیا کہ تقریباً 20 دینار، دینار سونے کا ہوتا ہے، اور اس طرح سے کچھ کپڑے، کچھ جوتے، اس پر سودا ہو گیا۔ اور اس قطفیر نے جو کہ مصر کا وزیر خزانہ تھا، اس نے خرید لیا، اور اس کے بعد اپنے گھر لے آیا، اور اپنی بیوی جس کا نام زلیخا اور راعیل، یہ دونوں نام ذکر کیے گئے ہیں، اس سے کہا کہ یہ لڑکا ہے، اس کے آرام کا خیال کرنا، اس کے رہنے کا خیال کرنا، کھانے پینے کا خیال کرنا۔ اس کے چہرے کی معصومیت بتاتی ہے کہ مستقبل میں اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے، یا اسی طرح سے اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ اس لیے کہ یہ لاولد تھا، اس کی اولاد نہیں تھی، اس لیے اس نے یہ بات کہی۔ اب یہ سارا کا سارا سبب بن رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا یہاں پر وزیر خزانہ بننے کے اعتبار سے، کہ خرید لینا اور پھر گھر لے آنا، اور وہاں پر وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے اس زمین میں ان کو ٹھکانہ دیا۔ یوسف علیہ السلام ایک تو محل میں رہے، لوگوں کا آنا جانا، آمد و رفت
وہاں کی باتیں سامنے آتی رہتی تھیں، پورے ملک کے حالات سامنے آتے رہتے تھے۔ اور پھر یہ تھا بھی وزیر خزانہ، اور وزیر خزانہ ایک پیسوں کے معاملات، لین دین کے معاملات، خرید و فروخت کے معاملات، اس طرح کے سارے معاملات وہ بھی ان کے سامنے آتے جاتے تھے۔ تو اس سے حضرت یوسف علیہ السلام نے بہت ساری باتوں کا، علاقے کا، ملک کا اندازہ لگا لیا۔ گویا کہ حکومتی معاملات جو ہیں اس میں تربیت حاصل ہو گئی۔ اگرچہ براہ راست کوئی سکھانے والا نہیں تھا، لیکن اس میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے دنیاوی معاملات ان سے سیکھے، تو اس میں یہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ ایک نبی کیسے کسی دوسرے انسان سے کچھ سیکھ سکتا ہے۔ تو یاد رکھیے، جو دنیاوی چیزیں ہیں، دنیاوی باتوں کا علم ہے، وہ اگر نبی کسی سے کچھ سیکھ بھی لے تو اس میں برائی والی بات نہیں ہے۔ ہاں، دین کا علم، شریعت کا علم، حلال حرام، جائز ناجائز، اس کا علم نبی ہی سکھاتا ہے، براہ راست نبی اللہ کے ذات سے حاصل کرتا ہے، کسی اور سے نہیں سیکھتا۔ جیسے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، وہ قبیلہ بنو جرہم جو مکہ میں آیا تھا اور انہوں نے رہنے کی اجازت مانگی تھی، تو ان لوگوں سے عربی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سیکھی تھی، حالانکہ ان کی اپنی عربی تو عراق کی کوئی اور تھی، اپنی زبان تو کوئی اور تھی۔ تو بہرحال اس طرح سے سیکھ لینا کوئی برا نہیں ہے۔ اور دوسری بات فرمائی کہ ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تمام باتوں کے معاملات اور اس میں سے باتیں نکالنا اور فیصلے کرنے کا علم اور خوابوں کی تعبیر کا علم، یہ بھی ہم نے سکھا دیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہی غالب آ کر رہتی ہے۔ لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ یہاں پر ان کا رہنا اور اس طرح سے کنویں میں ڈالا جانا اور پھر بیچ دینا، پھر قافلے کے ساتھ آنا، اس کے اندر کیا باتیں پوشیدہ تھیں، یہ اللہ ہی کے ذات جاننے والی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب یوسف علیہ السلام اپنی بھرپور جوانی کو پہنچے، آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا کیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں اخلاص والوں کو، احسان کرنے والوں کو، اچھی نیت سے عمل کرنے والوں کو۔ اس سے ایک تو مراد ہے ویسے ہی دانائی، سمجھداری، عقل مندی، اس لیے کہ ابھی نبوت کی عمر نہیں پہنچی ہے۔ نبوت کی عمر 40 سال، اس کے بعد اللہ نے نبوت عطا فرمائی، لیکن بعض مفسرین نے اس سے یہی مراد لیا ہے کہ عمر اتنی ہو چکی تھی، کافی عرصہ یہاں پر رہے، بہت ساری باتوں کی معلومات حاصل ہوئیں، حالات کا پتہ چلا، پھر اللہ تعالیٰ نے یہیں پر ان کو نبوت بھی عطا فرما دی۔ اور پھر مراد ہے کہ حکم و علما، یعنی نبوت عطا فرمائی، حکمت اور علم جو ہے وہ عطا کیا۔ اور یہ جو ریان بادشاہ تھا، یہ چونکہ نیک سیرت تو تھا ہی، جب نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت اس نے کلمہ پڑھ لیا اور اپنے تخت کو بھی چھوڑ دیا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ تخت پر نہیں بیٹھتے، تو کہا کہ جب میں آپ کا کلمہ پڑھ چکا ہوں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے میں تخت پر بیٹھوں۔ تو سارا کا سارا نظام جو ہے آگے چل کر تفصیلات اس کے اندر آئیں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خوبیاں اور اس طرح سے یہ نعمتیں ان کو عطا فرمائیں۔ بہرحال نبوت کا ہے تو پھر بھی بات ٹھیک ہے، اور اگر نبوت سے پہلے کا زمانہ ہے تو تب بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری حکمت کی باتیں، فیصلہ کرنے کا علم، خوابوں کی تعبیر کا علم، یہ چیزیں جو ہیں وہ عطا فرما دی۔ اتنی سی بات سے ایک تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے، یہ ہر انسان کے سمجھ میں آنے والے نہیں ہیں۔ اتنا بڑا بادشاہ ہے، اولاد نہیں، اور پھر یہ سبب بننا، محبت کا دل کے اندر آ جانا، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ انسان صرف اسباب اپناتا ہے، نہ ہونے کی صورت میں علاج معالجہ کرواتا ہے جو کہ سنت ہے، لیکن کسی کو بھی الزام نہ ٹھہرائے۔ یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جس کو چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں دونوں دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، کسی کو چاہتا ہے تو پھر بے اولادہ بنا دیتا ہے، بانجھ کر دیتا ہے، یعنی کہ اولاد ہوتی ہی نہیں۔ یہ سب میرے اللہ کے اختیار میں ہے، اس لیے کسی کو الزام ٹھہرانا یا بیٹیوں کی بنیاد پر برا کہنا یا اولاد نہ ہونے کی بنیاد پر طلاقیں دینا اور برا کہنا، یہ شریعت کے خلاف ہے۔
اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ان باتوں کے اندر معاملات پوشیدہ کر رکھے ہیں، انسان کو اس پر صبر اور شکر سے کام لینا چاہیے اور اللہ کی رضا پر خوش رہنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ انسان جب صبر کرتا ہے، ہر عمل اخلاص کے ساتھ کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے، تو اللہ یقیناً ان نیک اعمال کے اثرات اس دنیا میں عطا فرماتے ہیں، اجر تو آخرت میں مل کر رہے گا۔ اللہ جل شانہ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔